خالد بن ولید نے اسلام بیسکلی قبول کیا ہے غزوہ متا سے پہلے، بیٹل آف متا، جو کہ رومنز کے خلاف تھی. اور خالد بن ولید کے دل میں اسلام انٹر حدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا. ایک تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی میں جو ہرایا تھا خالد بن ولید کو. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو خالد بن ولید نے صلاۃ الخوف پڑھتے دیکھا تھا، جو کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ ایک نماز ہوتی ہے، یا ان اسٹیٹ آف وار جب آپ ہوتے ہیں. تو خالد بن ولید اس سے بڑے متاثر ہوئے تھے. اینڈ دس از وین اسلام انٹرڈ ہز ہارٹ ان دا سینس کہ ہی واز امپریسڈ بائی اسلام. ایک دن فیصلہ کیا خالد بن ولید نے کہ بس میں نے ٹھان لیا، میں نے اسلام قبول کرنا ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور صفوان بن امیہ ان کا بہنوئی بھی ہے. بعد میں صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہ، لیکن اس ٹائم مشرک تھے اور بڑے ہارڈ کور مشرک تھے، بہت دشمن تھے مسلمانوں کے. صفوان انہیں لے گئے ابو سفیان کے پاس. جب انہوں نے کہا میری بات کراؤ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی. خالد ولید نے کہا بس مجھے یہی دیکھنا تھا، یہ میرے لیے لاسٹ نیل ان دا کفن ہے کہ تم لوگ ہمیشہ تلوار نکال لیتے ہو اس جواب میں. تو خالد ولید نے اس ٹائم ٹھان لی کہ اب تو میں نے اسلام قبول کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ نکلے وہاں مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے، ایک طرح کی ہجرت ہے. راستے میں کون ملتا ہے؟ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان بن طلحہ کی سٹوری تھوڑی سی میں نے آپ کو سنائی ام سلمہ کے حوالے سے. عثمان بن طلحہ سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ بتایا اسلام قبول کرنے. کہا میں بھی. تھوڑا اور آگے جاتے ہیں، عمر بن العاص ملتے ہیں، اور عمر بن العاص از دی گریٹسٹ پولیٹیشین آف قریش. وہ شخص ہیں جن کو قریش نے نجاشی کے دربار میں ہجرت حبشہ جب مسلمانوں نے کی، ایبیسینیا سے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، کہ تمہیں اللہ نے ظاہر ہے قدرت نے تمہیں ایک زبان میں تاثیر دی ہے، تو جاؤ اور نجاشی کے سامنے ہمارا کیس رکھو اور ان کو واپس لاؤ. تو یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ انسان ہیں، اس ٹائم مشرک تھے. تو انہوں نے خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور تینوں پہنچے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اسمائل کی، اتنی براڈ اسمائل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسپیشلی خالد کو دیکھ کے، اور ظاہر ہے باقی دو بھی جیمز. تو خالد ولید نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ واٹ آف مائی پاسٹ مسٹیکس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فل ویلکم کیا، کہا خالد تم نے اب اسلام قبول کر لیا نا، بھول جاؤ. اور آپ دیکھیں مسلمانوں کا اعلیٰ اخلاق کسی ایک بھی صحابی نے آج تک خالد کو یاد نہیں کرایا کہ تم نے ہمارے ساتھ احد میں کیا کیا تھا. دس از دا بیوٹی آف اسلام، دس از دا اخلاق جو اسلام انسان کے اندر بھرتا ہے. اور یہی چیز جو ہے نا وہ دیکھیں لوگوں کو امپریس کرتی تھی اسلام کے بارے میں. بہرحال خالد بن ولید نے اسلام قبول کرتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ پٹ می ٹو ڈیوٹی. جس طرح سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا نا کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھائیے، کہ ان کو انصاری صحابہ کو، اس طرح خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے ذرا میدان جنگ کا راستہ دکھائیے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نیڈیڈ نو ٹریننگ. ہی واز دا گریٹسٹ آلریڈی، گریٹسٹ ان دا سینس جو قریش کے ون آف دا گریٹسٹ ملٹری جنرلز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹ ہم ٹو ڈیوٹی امیجیٹلی. بیٹل آف متا، تقریباً 1 لاکھ رومنز ورسز 3000 مسلم لیڈرز. کس کو بنایا تھا بیٹل آف متا میں کمانڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زید بن حارثہ. زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے. زید بن حارثہ شہید ہو جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کی کمانڈ جو ہے وہ ایک اور صحابی جعفر بن ابی طالب سنبھال لیں. جعفر بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، حضرت علی کے بھائی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لینے سے انکار کر دیا، اور وہ بڑا گھبرا اور کہا جعفر اگر فوت ہو جائیں تو پھر ان کی جو کمانڈ ہے وہ ایک اور صحابی، مجھے نام ابھی بھول گیا، وہ سنبھال لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. شہید ہوتے ہیں حضرت زید، اللہ کے نبی روتے ہیں. جعفر شہید ہوتے ہیں، مزید دکھ ہوتا ہے اور روتے ہیں. تیسرے صحابی شہید ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے جنگ سے پہلے انسٹرکشن یہ دی تھی مسلمانوں کو کہ جب یہ تینوں شہید ہو جائیں پھر تمہارا جو دل کرے وہ ایک اپنے میں سے چوز کر لو. تو جو ہے وہ زید بن ثابت، ظاہر ہے ان کی میں بات کروں، زید بن حارثہ نہیں، زید بن ثابت.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا زید بن ثابت کو، یہ کریکٹ کر لیں. ایک اور صحابی تھے ثابت رضی اللہ عنہ، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا جو کہ ایز اے سولجر اس بیٹل میں فائٹ کر رہے تھے، بیٹل مؤتہ میں. انہوں نے کہا خالد ہم آپ کو جھنڈا پکڑاتے ہیں. گھبرا گئے. انہوں نے کہا نو نو نو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لینے سے انکار کر دیا اور وہ بڑا گھبرا گئے. انہوں نے کہا نو نو نو، میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، میرے سے بہت بہترین لوگ موجود ہیں ان دا سینس آف تقوی. تو سب کو انہوں نے دیکھ کر، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہیں لے رہے، تو صحابی نے سب کی طرف دیکھا، مسلم سولجر، کہا کہ یہ میں جھنڈا انہیں دے رہا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ سب نے متفقون علیہ کہا قبول ہے. سبحان اللہ، خالد بن ولید کو جھنڈا لینا پڑا. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پھر خالد بن ولید نے جس طرح سے لیڈ کیا اس بیٹل میں، وہی اپنے جو زبردست ٹیکٹکس لگا کر، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا بھی خالد بن ولید نے، اور اچھا خاصا بیٹل آف مؤتہ میں رومنس کو نقصان پہنچایا. تو یہ ان کی گریٹنس یہاں سے واضح ہو گئی. اس کے بعد بھی خالد بن ولید صلی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی بعد میں ایکسپیڈیشنز ہوئی اس میں سرو کیا. کانکیسٹ آف مکہ میں بھی سرو کیا. کانکیسٹ آف مکہ میں اکرمہ اور صفوان، اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن مروان، انہوں نے صفوان بن امیہ انہوں نے اٹیک کیا خالد بن ولید کے جو فلینک تھا، جو سیکشن تھا آرمی کا جو فتح مکہ کرنے آ رہا تھا. خالد بن ولید کو مارنا پڑا ان کے سولجرز کو، اور ود ان منٹس خالد فنش دیم. لیکن اکرمہ اور صفوان کو چھوڑ دیا. آبویسلی کچھ ایموشنز بھی انوالو تھے، اور اس کا فائدہ ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا تھا اپنے فلیگ بیئررز کو کانکویسٹ آف مکہ پہ خون نہیں بہانا، یہ ہمیں کوئی بلڈ نہیں چاہیے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صفوان اور اکرمہ نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا. بہرحال یہ کنکویسٹ آف مکہ پہ ان کا رول. اس کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں بیٹل آف چینز اور بیٹل آف ریورز، یہ پرشیا کے خلاف، پرشین امپائر، سیسنیڈ امپائر کے خلاف بیٹلز ہیں. اور ہرمس یہ جنرل تھا پرشینز کا، بڑے متکبر جنرل تھا. اور پرشین آرمی جو ہے یہ بہت بروٹل تھی، یہ بیسیکلی رومن سے بھی زیادہ بروٹل تھی، اور رومنز بھی ان سے جو ہے نا ڈرتے تھے پرشین آرمی سے. اور 700 سال سے رومنز اور پرشینز کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی، اور پرشینز کا لڑنے کا سٹائل بہت ہی منفرد تھا. پرشین آرمی جو ہے وہ چینز کے ساتھ اپنے آپ کو باندھتے تھے. کس طرح سے؟ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل میں مجرم آپس میں جو ہے ان کی ٹانگیں وہ بندھی ہوتی ہیں چینز کے ساتھ، اسی طرح وہ آرمی میں اپنے آپ کو چینز کے ساتھ جو ہے نا وہ گروپ کرتے تھے. اور یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ وہ اکٹھے رہتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ سائیکولوجیکلی لڑتے بہت تگڑے تھے، کیونکہ ظاہر ہے دے نیو کہ ہم چینز میں آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے میں. اور وہ چینز بڑی ہیبت ناک ہوتی تھی، تو اگلی آرمی پہ جو ہے وہ بہت اس کی ہیبت داری ہوتی تھی کہ یہ چینز والی آرمی کون ہے. اسی لیے اس جنگ کو بیٹل آف چینز کہتے ہیں. تو ہرمس جو ہے وہ بڑا متکبر تھا، اور اس نے بھی بڑا تہمکانہ اس انداز میں مسلم آرمی کا مذاق اڑایا کہ یہ بدو ننگے جسموں والے کہاں سے اٹھ کے آ گئے. بہرحال وہ بڑا آوازار ہو کر آیا، اور اس نے بھی بڑے متکبرانہ جملے کسے مسلم. لیکن ایز یوزول خالد بن ولید نے وہی ٹیکٹکس کیے. خالد بن ولید نے اس آرمی کو خوب تھکایا، کیونکہ نمبرز میں بہت زیادہ تھے، تو ان کو شکست دینے کے لیے اسپیشل اسٹریٹجی چاہیے تھی، اور ان کے پاس ایلیفنٹس بھی تھے. خالد بن ولید نے ان کو پہلے ایلوژن کریٹ کیا کہ مسلم آرمی یہاں سے آ رہی ہے. انہوں نے وہاں جا کر حملہ کیا، دیکھا یہ تو مسلم آرمی کا بڑا چھوٹا پورشن ہے. اس کے بعد خالد بن ولید نے ایلوژن اور ڈائیورژن کریٹ کی کہ اب یہاں سے آ رہی ہے، اور پتہ یہ لگا کہ بہت زیادہ آرمی آ رہی ہے. خالد بن ولید کچھ گھوڑوں کی بھی ایسی ٹریننگ کرنا جانتے تھے کہ وہ گھوڑے آوازیں اس طرح سے نکالتے تھے، یا وہ گھوڑے چلتے اس طرح سے تھے کہ پتہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ آرمی آ رہی ہے. وہ دھول اس طرح سے اڑاتے تھے گھوڑے. خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے ڈائیورژنس کریٹ کر کے کبھی وہ ادھر جائیں کبھی وہ ادھر جائیں، اس آرمی کو تھکا دیا. اس کے بعد جب وہ رات کو آئے اور انہیں سونے کا بھی ٹائم نہیں ملا، کیونکہ سائیکولوجیکلی خالد بن ولید کے اس ٹیکٹک سے وہ ڈر گئے
کہ یہ اب رات کو ہم پہ حملہ کرے گا، تو وہ رات ساری رات سوئے بھی نہیں، اور خالد نے حملہ نہیں کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے یہ رات جاگیں۔ اس کے بعد صبح جب میدان میں اصل میں ٹکر ہوئی تو خالد بن ولید نے ڈویٹ کیا اس کے ساتھ جو جنرل تھا، پرشین جنرل، اور اس کو قتل کیا۔ اور کاکا رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے پیچھے سے 3 اور بڑے تگڑے سولجرز آ کے خالد پہ اٹیک کرنے لگے تھے، تو کاکا نے ان تینوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مارا۔ تو جب وہ جنرل کو قتل کیا خالد بن ولید نے، تو آرمی ویسے ہی اس کے چھکے چھوٹ گئے، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ خالد بن ولید کے ٹیکٹکس کی وجہ سے مسلمانوں نے ذلت آمیز شکست جو ہے وہ بیٹل آف چینج میں پرشینز کو دی۔ یہاں پہ میں بات بتا دوں کہ یہ جو پرشین جنرل تھا، اس نے پرشین کنگ کو، کسرا کو، اس وقت خط لکھا، اور اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ دس از سم تھنگ نیو، یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس طرح کا بندہ اور اس طرح کی آرمی، یعنی سینڈ می مور ری انفورسمنٹس، کیونکہ اس کا دل ڈر گیا تھا اندر سے کہ خطرناک لوگ ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ایک اور آرمی آئی اور اس کے ساتھ جو ہے بیٹل آف ریورز ہوئی، اور اس میں حالانکہ پرشین کنگ نے حکم دیا آرمی کو کہ مسلمانوں کی واٹر سپلائی کٹ کر دو، یعنی ان کو وہاں سے ڈسٹنس کر دو جتنی بھی پانی کی سورسز ہیں۔ تو خالد بن ولید نے اپنے سولجرز کو کہا گھبرانا نہیں ہے، توکل اللہ پہ کرو۔ اللہ نے اتنی بارش برسائی کہ مسلمانوں کو پانی ویسے ہی کافی ہو گیا، اور پرشین آرمی جو ہے یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ بہرحال تاریخ پھر اس بات کی گواہ ہے کہ بیٹل آف ریورز میں اگین پرشینز کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ کیسل آف ہیرا فتح ہوا، جو کہ اس دور کا وائٹ ہاؤس ہے، جیسے امریکہ میں وائٹ ہاؤس ہے۔ خالد بن ولید کیسل آف ہیرا کے سامنے کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ خالد یہ تو خوشی کا ٹائم ہے، جب وہ انٹر ہو رہے تھے۔ خالد ولید نے کہا صلی اللہ عنہ، مجھے منظر یاد آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پہ کھڑے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو نہ میں تمہیں بتاؤں ایسا کلمہ جس کو تم پڑھو تو تم کیسر و کسرا کے محلوں کو فتح کر لو گے۔ تو خالد کہتے ہیں میں کہکا لگانے والوں میں سے تھا اس ٹائم پہ، بالکل شروع کی بات ہے۔ کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیسل آف ہیرا فتح ہوتا ہوا مجھے میری آنکھوں سے دکھائے گا۔ اور پھر انہوں نے بڑا استغفار کیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے نبی کا اس ٹائم مذاق اڑایا تھا۔ بہرحال ٹو کٹ ایوری تھنگ شارٹ، کیونکہ خالد بن ولید بہت ریلیونٹ ہیں اس دور میں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو خالد بن ولید صلی اللہ عنہ سے انسپائر کرنا ہے، اور اپنی یوتھ کو، اس لیے میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، بہت ضروری ہے، اس پہ میں ایک لیکچر بھی بناؤں گا انشاءاللہ بہت ڈیٹیل۔ خالد بن ولید ٹو کٹ اٹ شارٹ single handedly using the best Muslim forces and the best obviously Muslim soldiers, سلطنت فارس the Sassanid Empire ان کو گھٹنوں پہ گرنے پہ مجبور کیا، اور بائزنٹائن امپائر کو۔ اور خالد بن ولید جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو خالد بن ولید کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں تلوار کے زخم، اور خالد بن ولید کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے ایک بیماری سے۔ اور خالد بن ولید کو حضرت عمر نے ریموو بھی کیا تھا بیٹل آف یرموک کے بعد، جب ابو عبیدہ بن جرہ کو ان کی جگہ جنرل بنایا تھا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کا عقیدہ یہ نہ ہو جائے کہ فتح خالد کی وجہ سے ملتی ہے۔ حضرت عمر عقیدے کی وجہ سے ڈر رہے تھے کہ مسلمان کا عقیدہ نہ کرپٹ ہو جائے، سلیبریٹی نہ بنا لے وہ خالد کو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر آلویز یوز ٹو کیئر اباؤٹ دیز تھنگ۔ بہرحال خالد بن ولید نے بڑا پن دکھاتے ہوئے کچھ نہیں کیا، نہ کہ بغاوت، انہوں نے کہا کہ لبیک میں ایز اے سولجر لڑوں گا۔ اور ڈیتھ بیڈ پہ خالد بن ولید کے وہ جملے کہ کہا کہ بتا دو دنیا کے سارے کوورڈز کو کہ اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو سب سے پہلے خالد مرتا۔ اور پھر خالد بن ولید کا وہ تاریخی جملہ کہ may the eyes of cowards never sleep، اللہ اکبر۔ اور مرتے ہوئے بھی دشمن کو للکارا انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دشمن they would heave a sigh of relief کہ خالد فوت ہو رہا ہے۔ تو خالد ولید نے کہا کہ یہ ڈرپوک لوگ، اللہ کرے ان کو کبھی نیند نہ آئے، یعنی یہ مسلمانوں سے اسی طرح ڈرتے رہیں کیونکہ یہ کوورڈز ہیں۔ so may the eyes of cowards never sleep۔ اور خالد بن ولید کا جو ایمان تھا، سبحان اللہ، زہر بھی پیا، بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے کچھ نہیں ہوا،
اور اس کے بعد خالد بن ولید ایک بار ایک قافلے سے واپس آ رہے تھے. پتہ لگا کہ جنگل میں بہت موذی جانور، شیر اور اس طرح کے جانور ہیں جو کھا جائیں گے مسلمانوں کو یا حملہ کر دیں گے. خالد بن ولید نے نعرہ لگایا کہ سنو، توحید والے آ گئے ہیں تو نکل جاؤ اس جنگل سے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ قیام کرنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جانور وہاں سے نکلے. ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ اکیلے دشمن کے سینٹر میں کود پڑتے تھے اور جنرل کو جا کے قتل کرتے تھے سیدھا جمپ مار کے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ خالد کو ہم نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی. ہی نیور سلیپٹ. اور پھر ان کے بارے میں جیسے اکیلے اسکاؤٹنگ کے لیے نکل جاتے تھے اور توکل اس لیول کا تھا، کہتے تھے ڈیڈ لوگ ہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا اور ہم زندہ ہیں کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے خالد بن ولید ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں نیکسٹ لیول، کس طرح سے وہ کم سے کم ریسورسز سے بیسٹ یوٹیلائزیشن کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے یوتھ کو خالد بن ولید جیسا بنائے. نیڈ آف دا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مزید خالد بن ولید عطا فرمائے. آمین.